بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں مذہبی حوالے سے جو پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد بتائے تھے ایز وظیفے کے طور پہ۔ آج میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بتاؤں گا اور کچھ فوائد بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ورد بنا لیں، یہ بات تو آپ کو پچھلی ویڈیو میں سمجھا چکا ہوں، صحیح ہے؟ اس کے بہت فوائد ہیں، اس کے اتنے فوائد ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، صحیح ہے؟ یہ انکاؤنٹیبل فوائد ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوائی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں کہ بیماری میں برکت ہو جائے گی، صحیح ہے؟ یہ سراسر جہالت کی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ پاک پروردگار کی ذات جو ہے وہ غلطیوں سے جو ہے پاک ہے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ پاک پروردگار کو پتہ ہے کہ آپ جو دوائی کھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھی ہے شفا کے لیے، تاکہ دوائی جو ہے فائدہ کرے، شفا کرے اللہ پاک کے بابرکت نام سے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، تو پھر بیماری میں آپ کو کیسے بیماری میں کیسے آپ کو برکت ہو جائے گی؟ آپ کو تو بیماری سے شفا ہوگی۔ اب دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی محلے کا گمنام ڈاکٹر ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں یار اس کے پاس نہیں جاتے ہیں، فلانے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیعت زیادہ خراب ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ تو یہ دنیاوی لحاظ سے صحیح ہے، یہ بات کوئی غلط نہیں ہے، اس بات کو میں ایگری کرتا ہوں، لیکن شفا دینے والی ذات اس پاک پروردگار کی ہے۔ آپ 2000 روپے والی گولی کھائیں یا 2 روپے والی گولی کھائیں، اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے اور اللہ پاک نے اس کو قبول کیا ہے، اس میں اثر ڈالا ہے، صحیح، بیماری سے آپ کو شفا دینی ہے، اس بیماری سے آپ کو نجات دلانی ہے، تو 2000 روپے والی گولی میں بھی آپ کو شفا دے دے گا اور 2 روپے والی گولی میں بھی آپ کو شفا دے دے گا۔ اس بات کا آپ کو یقینی کامل ہونا چاہیے کہ شفا دینے والی ذات پاک پروردگار کی ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے سورہ نمل کا بھی حصہ ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا بھی حصہ ہے۔ حالانکہ قرآن میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بعد میں آتا ہے، بہت بعد میں آتا ہے سورہ نمل میں، لیکن قرآن کی ہر آیت و سورت کو یا قرآن کو پڑھنے شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ اس کے اندازہ لگا لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی اہمیت ہوگی بسم اللہ کی، اور کتنے اس کے فضائل ہوں گے۔ آپ سورہ نمل میں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے جو سبا کی رانی کو خط لکھا تھا، اس میں انہوں نے شروع میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا بھی جو ہے مکمل حصہ ہے اور سورہ نمل کا بھی جو ہے مکمل حصہ ہے۔ بسم اللہ کے اتنے فضائل ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی آیتوں میں آدھے سے زیادہ فضائل تو بسم اللہ کے ہیں، کیونکہ قرآن کے ہر لفظ کی فضلیت تو آپ کو نہیں ملتی ہے، لیکن بسم اللہ کی ہر جگہ فضلیت آپ کو ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضلیت یہ ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے میں بسم اللہ پڑھ دیا جائے، یعنی جس کھانے کو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ دیا جائے، اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیتا ہے، صحیح ہے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں، حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم سیر نہیں ہوتے ہیں، یعنی ہم کھانا کھانے کے بعد مطمئن نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شاید الگ الگ کھانا کھاتے ہو، تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کھانا ساتھ کھایا کرو، کھانا جو ہے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرو اور اس سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو، یعنی بسم اللہ پڑھا کرو۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد جب تم کھانا کھاؤ گے تو تم لوگ بالکل سیر ہو جاؤ گے کھانا کھانے کے بعد، اور بالکل مطمئن ہو گے، صحیح ہے؟ آج کل اس کا تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ الگ الگ کھانا کھانا جو نہیں ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، بری بات ہے، ساتھ کھانا کھانا چاہیے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے پاک پروردگار کے نام سے شروع کرنا چاہیے کھانا، اس میں اللہ پاک برکت ڈال دیتا ہے۔ اگر کھانا کم بھی ہوگا تو کھانا آپ کو پورا پڑ جائے گا اور کھانا کھا کے آپ مطمئن ہو جاؤ گے، یعنی جس کو کہتے ہیں سیر ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لوگ ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے ہیں کہ جی بیماری ہمیں بھی ہو جائے گی۔ تو دیکھیں، میڈیکل سائنس کے لحاظ سے آپ کو اگر میں بتاؤں تو ڈاکٹرز نے بیان کر دیا ہے کہ کچھ بیماریاں کمیونیکیبل ہوتی ہیں اور کچھ بیماریاں نان کمیونیکیبل ہوتی ہیں، یعنی کچھ بیماریاں لگنے والی ہوتی ہیں اور کچھ بیماریاں نہیں لگنے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ بیماریاں نہیں لگنے والی ہیں تو آپ ساتھ کھا لیتے ہیں، آپ صحیح ہے، کوئی پرابلم آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے، اور کچھ بیماریاں لگنے والی ہیں تو آپ ساتھ کھانا نہیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو دنیاوی بات ہے اور یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس چیز پہ آپ یقین رکھیں کہ بیماری جس کو آنی ہے، جس کو لگنی ہے اور جس کو دینی ہے، اس پاک پروردگار نے دینی ہے، وہ تو ہو کے رہے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ بہرحال تو جو صحت مند لوگ ہیں، جو نان کمیونیکیبل بیماری کا شکار ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ ساتھ کھانا کھایا کریں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کریں، اس سے برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟
اس سے آپ کے کھانے میں برکت ہوتی ہے، اس سے آپ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور اس سے آپ کھانا کھا کے مطمئن اور سیر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، جو ہمارا سلسلہ بیماری کی طرف چل نکلا ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شفا اور بیماری اوپر سے اترتی ہے، پاک پروردگار کی ذات اس کو دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ بیماری اللہ طرفی انسان کو ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، بڑی سے بڑی بیماری، چھوٹی سے چھوٹی بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، کسی کے ساتھ کھانے نہ کھانے، صحیح ہے، اس وجہ سے نہیں ہوتی ہے، صحیح ہے۔ دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے، اور دنیاوی لحاظ سے یہ بات صحیح بھی ہے کہ کمیونیکیبل بیماری کسی کو ہے تو وہ دوسرے آدمی کو چھونے سے، کھانے سے، پینے سے لگ جاتی ہے، لیکن وہ حکم خداوندی ہی ہوتا ہے کہ وہ آدمی شاید کھانے پہ، چھونے پہ یا پینے پہ مجبور ہو جاتا ہے اور وہ بیماری اس کو لگ جاتی ہے، صحیح ہے۔ اب اس کی میں وجہ بتاتا چلوں آپ کو، صحیح ہے۔ میرے جہاں تک میرا ناقص علم کہتا ہے، یہ جو میری تھیسز ہے، ریسرچ ہے، کہ بیماری جو ہے انسان کو دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک بیماری ہوتی ہے انسان کی گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے، جو انسان زیادہ گنہگار ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایسی بیماری میں ڈال دیتا ہے کہ وہ مزید گناہ نہ کر سکے، اللہ پاک اس کو بیماری میں ڈال دیتا ہے، اور اس بیماری کی تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، تاکہ آخرت میں اس کو اس کی تکلیف، اس کا بدلہ، اس کا عذاب کم بھگتنا پڑے۔ اور ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اگر بیمار رہتا ہے، بہت لمبے عرصے تک بیمار رہتا ہے، تو اس کے گناہ مکمل طور پہ دھل جاتے ہیں، کیونکہ پاک پروردگار کی ذات بہت غفور الرحیم ہے، وہ صرف بہانہ چاہتا ہے انسان کو معاف کرنے کا، صحیح ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ میرے اوپر بیماری آئی ہے، کہ میرے اوپر یہ بیماری آئی ہے، یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وہ بیماری آپ کے گناہوں کی وجہ سے بے شک آپ کے اوپر آئی ہے، لیکن وہ بیماری آپ کے گناہوں کو انشاءاللہ تعالیٰ دھو دے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری دے کے انڈائریکٹلی آپ کے اوپر رحم کر رہا ہے، صحیح۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خطاؤں اور غلطیوں سے پاک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آزمائش، اگر بے وجہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری دیتا ہے تو وہ اس کے اوپر آزمائش ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب بخشنا چاہتا ہے، اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس کو بیماری دے دیتا ہے، صحیح ہے۔ تو انسان کی ذہنی سوچ جو ہوتی ہے پھر وہ موو کر جاتی ہے پاک پروردگار کی طرف، وہ اس کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ اگر بے نمازی ہے تو نمازی ہو جاتا ہے، بے روزہ دار ہے تو روزہ دار ہو جاتا ہے، اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو زکوٰۃ دینے لگتا ہے، صحیح ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے انسان، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو انسان کو وہ بیماری دے دیتا ہے، صحیح ہے، آزمائش کے لیے، صحیح ہے، اور وہ اپنے سے قریب کر لیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ انسان کو مرنے کے بعد جب کھڑا کیا جائے گا، اس کے بعد نہ ہی وہ مرے گا، نہ ہی اس کے بال نکلیں گے، نہ ہی اس کو پیشاب پخانا لگے گا، نہ ہی وہ کوئی عبادت کرے گا، نماز روزہ کچھ نہیں کرے گا، صحیح ہے۔ وہ صرف جو ہے آرام کرے گا، صحیح ہے، اور کوئی عبادت نہیں ہے مرنے کے بعد، صحیح ہے، کوئی دکھ، کوئی تکلیف جنتی کو نہیں ہے، صرف سکون ہی سکون ہے اور آرام ہی آرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ جو بیماری انسان کو دے دیتا ہے آزمائش کے لیے، وہ اپنے سے قریب کرنے کے لیے دے دیتا ہے۔ یہ اس چیز کا مجھے جتنا علم ہے اس سے میں اسی بات کا اندازہ لگاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آزمائش دے دیتا ہے بندے کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے، صحیح ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے جو ہے بسم اللہ پڑھ دیا جائے، صحیح ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس کھانے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا جائے اس پہ سے شیطان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس پہ شیطان کا اس کھانے پہ بس نہیں چل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کھانے پہ شیطان کا بس چل ہی نہیں سکتا ہے، وہ کھانا جو ہے اللہ تعالیٰ کے سائے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان کا اختیار جو ہے وہ اس کھانے پہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں اپنی شیطانیت جو ہے وہ دکھائی نہیں سکتا ہے، بے برکتی نہیں کر سکتا ہے، اس میں اس کا ذائقہ خراب نہیں کر سکتا ہے، آپ کی بھوک مر جائے، اس ٹائپ کی کوئی چیزیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں، کیونکہ شیطان کا اختیار جو ہے اس کھانے پہ سے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے ہٹ گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جن دروازوں کو بند کرتے ہوئے رات کو بسم اللہ پڑھ لی جائے وہاں سے شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ذرا دنیاوی لحاظ سے میں آپ کو اس کو ترجمہ کروں کہ جب آپ رات کو سوتے ہوئے دروازہ بند کرتے ہیں، اپنے گھر کے دروازے بند کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازہ بند کریں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی چوری کی نیت سے چور داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ داخل نہیں ہو سکے گا، ناکام رہے گا۔ اور اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے ہیں، ایسے ہی دروازے وغیرہ بند کر کے سو جاتے ہیں، اور اگر کوئی شیطان آپ کے گھر میں کوئی چور آپ کے گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان اس کی مدد کرے گا آپ کے گھر میں داخل ہونے میں، اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات اور آئیڈیاز ڈالے گا کہ یہ طریقے اختیار کرو تو گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے، یہ طریقے اختیار کرو تو اس طریقے سے گھر کے اندر داخل ہو کے آپ چوری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرتے ہیں تو کوئی چور اگر آتا ہے تو شیطان اس کا جو ہے
ساتھ نہیں دے سکتا، شیطانیت میں، چوری کرنے میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کیے جاتے ہیں اس میں شیطان اور جنات، برے جنات جو ہوتے ہیں ان کے شر سے محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ روشنی بجھاتے ہوئے، برتن ڈھانکتے ہوئے، یعنی آج کل کے دور میں فریج بند کرتے ہوئے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا فریج بند کرنے کا کیا مقصد ہے۔ صحیح ہے۔ بسم اللہ ماسٹر کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ماسٹر کی ہے۔ صحیح ہے۔ جب آپ کو کسی چیز کی کوئی دعا یاد نہ ہو، کوئی ایسا کام کرنا ہو جس کی دعا آپ کو نہیں آتی ہے، جس کی کوئی دعا آپ کے علم میں نہیں ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں، یعنی اس کے اوپر لاک لگا دیں، اللہ پاک کے نام کا تالا لگا دیں، انشاءاللہ وہ چیز محفوظ رہے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف میں آتا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بسم اللہ کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو جس مقصد کے لیے آپ نکل رہے ہیں وہ مقصد آپ کے لیے سہل اور آسان کر دیا جائے گا، رستے آپ کے لیے محفوظ کر دیے جائیں گے، یعنی حادثات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر سے نکلتے ہوئے جو ہے ہر آنے والی آفت اور تکلیف اور جس مقصد سے آپ نکلے ہیں وہ سب آپ کو جو ہے آپ کے لیے سہل اور آسان کر دیے جائیں گے۔ صحیح ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جامع ترمذی میں آتا ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ کپڑے بدلتے ہوئے، خاص طور پہ کپڑے اتارتے ہوئے جو ہے آپ بسم اللہ پڑھیں۔ صحیح ہے، تاکہ شیطان آپ کی شرمگاہ، آپ کے جسم کے حصوں کو نہ دیکھ سکے۔ صحیح ہے۔ یہ جامع ترمذی میں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ بیت الخلاء جاتے ہوئے ابن آدم بسم اللہ پڑھے، تو بسم اللہ پڑھنے سے جو آپ بیت الخلاء استعمال کرتے ہیں، آپ کی شرمگاہ دکھائی دیتی ہے، آپ کا جسم کے حصے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ وہ بسم اللہ اس کے درمیان دیوار کھڑی کر دیتی ہے شیطان کے اور آپ کے درمیان، تو شرمگاہ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا انسان کی شیطان، کیا کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے۔ صحیح مسلم میں آیا ہے، حضرت سفیان فرماتے ہیں رسول اللہ کے الفاظ ہیں کہ جس کھانے پہ بسم اللہ پڑھی ہوئی ہو اس کھانے میں شیطان آپ کا شراکت دار نہیں ہو سکتا۔ شیطان بولتا ہے کہ آج جی یہاں کھانا مل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ شیطان ایک دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ آج یہاں پہ کھانا نہیں مل سکتا، کھانے کا ختم ہو گیا، امید یہاں سے ختم ہوئی ہے کھانے کی، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے لیا کھانے پہ۔ اور جس گھر کو بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے تو ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ آج یہاں ٹھکانہ نہیں مل سکتا، کیونکہ آپ نے بسم اللہ پڑھ دیا، اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا ہے، تو پھر شیطان جو ہے داخل نہیں ہو سکتا، اس کو ٹھکانہ نہیں مل سکتا آپ کے گھر میں رات گزارنے کا۔ صحیح ہے۔ رسول اللہ کے الفاظ ہیں، ہم بستری کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ہم بستری کرنے سے پہلے دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، اور ہم بستری کے بعد جو ہے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں، تاکہ اس ہم بستری کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اولاد دیتا ہے تو وہ اولاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان کی شر سے محفوظ رہے اور صالح رہے۔ صحیح ہے۔ شیطان کی شیطانیت سے وہ بچہ محفوظ رہے آنے والا۔ ٹھیک ہے۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، قرآن شریف پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ اگر کوئی ناگہانی آفت جاتی ہے، آ ہی گئی ہے، آ جاتی ہے، تب بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ مبارک تعالیٰ اس کے اپنے نام کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ ناگہانی آفت آپ کے اوپر سے ختم کر دے گا۔ تو دوستوں، سلسلہ یہ آپ کو کچھ کھولنا ہو، کچھ بند کرنا ہو کافی دنوں کے لیے، صحیح ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے حفاظت کرے گا۔ صحیح، کپڑے بدلنے ہوں، کھانا کھانا ہو، ہم استری کرنی ہوں، بہت سی چیزیں زندگی کی ہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ بسم اللہ جو ہے یہ ماسٹر کی ہے۔ صحیح ہے۔ تو جو ہے آپ اس کو اپنا جو ہے زندگی کا ورد بنا لیں، ہمیشہ کامیاب اور محفوظ رہیں گے۔ شاید آپ میری ویڈیو سے بور ہونے لگے ہوں، آج کی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، تو میں آپ کو ایک واقعہ سنا کے جو ہے ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ نسائی کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں رسول اللہ جو ہے وہ الگ تھلگ رہ گئے تھے۔ صحیح ہے۔ تو 12 انصاریوں کے ساتھ الگ تھلگ رہ گئے تھے۔ صحیح ہے، جس میں حضرت طلحہ بن عبداللہ بھی شامل تھے۔ تو مشرکین نے گھیر لیا۔ صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مشرکین کی طرف منہ کر کے کہا کہ ان سے کون مقابلہ کرے گا، ان سے کون نپٹے گا؟ تو حضرت طلحہ نے جو ہے کہا کہ ان سے میں نپٹوں گا۔ انہوں نے 11 جو ہے منافقین کا جو ہے مقابلہ جو ہے اکیلے کیا اور ان کو شکست دی۔ صحیح ہے۔ اس لڑائی کے درمیان جو ان سے لڑائی کر رہے تھے تو ایک منافق کی تلوار ان کے ہاتھ پہ لگی اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں، تو ان کے منہ سے نکلا سی کہتے ہیں نا، اف، سی جیسے چوٹ لگ جاتی ہے تو منہ سے نکلا سی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلحہ اگر تم نے سی کی جگہ بسم اللہ کہا ہوتا تو اللہ کے فرشتے تمہارے کو اوپر اٹھا لیتے اور یہ منافقین دیکھتے کہ بسم اللہ میں کتنی برکت ہے۔ تو جو ہے کہ کہتے ہیں
اور اللہ کے حکم سے جو ہے انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں ان 11 منافقین کو شکست دی، اور وہ کیا کہتے ہیں ان سے بچ نکلے، ان سب کو ہلاک کر دیا انہوں نے۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جب ایک انسان 11 لوگوں کو جو ہے اکیلے مار سکتا ہے، صحیح ہے، تو بسم اللہ جو ہے الرحمن الرحیم کی کتنی بڑی طاقت ہوگی۔ تو آپ اس کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لیں، اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، اس سے آپ کو جو ہے ہر کام میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اور آج کی ویڈیو جو ہے کافی لمبی ہو گئی، اس کے اندر مجھے جو ہے ایک ٹاپک سمجھ میں آیا جو بہت ضروری ہے۔ ہم مستری سے اس کا میرے ذہن میں خیال آیا کہ بہت سے ہمارے بھائی بہن ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، تو میں آج ایک ویڈیو اور اپلوڈ کروں گا جس میں اولاد ہونے کی وجہ، اس کا علاج، اولاد نہ ہونے کی وجہ اور اس کا علاج، صحیح ہے، اور مین اور وومن، عورتوں اور مرد میں جو کمزوریاں ہیں، جن کمزوریوں کی وجہ سے وہ صاحب اولاد نہیں ہو سکتے ہیں، بے اولاد رہ جاتے ہیں، تو اس کا علاج اور اس کا طریقہ بیان کروں گا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ساتھ دیے ہوئے بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔